ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سلسلہ وار گفتگو خطبات جمعۃ المبارک کے حوالے سے جاری ہے، اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی آج ہم شوال المکرم کے حوالے سے پہلے جمعہ کی گفتگو جو ہے اس پہ بات کریں گے، جس کا عنوان ہے قرآن اور پاکیزہ جوانی کا تذکرہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی حیات کے ادوار کا تذکرہ فرمایا ہے. انسان کے بچپن کا ذکر اللہ نے فرمایا، انسان کی جوانی کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور انسان کے بڑھاپے کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے. جب ہم بچپن کے تذکار کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم یخرجکم طفلا، جو طفلیت کا دور ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور جب ہم جوانی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن مجید کے وہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم. اس میں جوانی کی اس طرف اشارہ ہے. اور پھر ہم جب قرآن مجید کی روشنی میں بڑھاپے کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے ثم لتکونوا شیوخا. یہ تین ادوار جو حیات انسانی کے ہیں ان کا تذکرہ قرآنی آیات سے ملتا ہے. ان تین ادوار میں ہر دور اپنے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. جوانی ان تمام ادوار میں ایک خصوصی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ یہ جو تین ادوار ہیں بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان تین ادوار کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا دور جو ہے وہ دور عطا ہے. اس کے بعد جو دوسرا دور ہے اس کو دور وفا کہتے ہیں. تیسرا دور جس کو دور جزا کہا جاتا ہے. عطا کا دور کیا ہے کہ جب بچپن میں انسان ہوتا ہے تو اس کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، بہت سے پیار ملتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اسے پیار ملتا ہے، محبتیں ملتی ہیں. اسی طرح وہ اپنے جس گھر میں وہ جنم لیتا ہے تمام افراد کی طرف سے پیار ملتا ہے. اس کی باتوں کو درگزر کرنا، اگنور کرنا، اس کی غلطیوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دور محبتوں کا دور ہوتا ہے، یہ دور لاڈ کا دور ہوتا ہے، یہ دور عطا کا دور ہوتا ہے. پھر وہ ایک ایسے مقام پہ آتا ہے جو وفا کا دور ہے، اور وہ عہد، اس کو عہد جوانی کہتے ہیں. یہاں اس نے بڑی بڑی وفائیں نبھانا ہوتی ہیں، یہاں اس نے ذمہ داریاں جو ہیں ان کو نبھانا ہوتا ہے. اس دور میں اس نے مشقتوں سے گزرنا ہوتا ہے، مصیبتوں سے لڑنا ہوتا ہے، اور بہت سی معاملات سے گزرنا ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کو عہد جزا کہتے ہیں. بچپن عطا کا دور ہے، جوانی وفا کا دور ہے، اور بڑھاپا جزا کا دور ہے. اسی طرح بچپن جو ہے وہ خدمت کا دور ہے، محبت کا دور ہے. اور جوانی جو ہے یہ مشقت کا دور ہے، بڑھاپا خدمت کا دور ہے. جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو پورے خاندان کی محبتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، پورے خاندان کے توجہات کا مرکز ہوتا ہے. ایک بچہ پورے خاندان کو مصروف رکھتا ہے محبت کے دائرے میں.
اور پھر وہی جب جوان ہوتا ہے تو پھر جوانی کا دور مشقت کا دور ہے اور بڑھاپا خدمت کا دور ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم کیونکہ جوانی کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید نے جوانی کا ذکر کیا ہے، اور جب قرآن ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت سورہ کہف میں کچھ جوانوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور اس تذکرے کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا نحن نقص علیک، یعنی یہ تذکرہ اللہ سنا رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، تو سماعت حضور علیہ السلام کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت ذکر ہے، کیا حسین ذکر ہے کہ سنانے والا اللہ ہے، ذاکر اللہ ہے، ذکر فرمانے والا اللہ ہے، اور سامع جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عنوان کیا ہے؟ جوانوں کا ذکر ہونے لگا، وہ جوان جن کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، جن کو اصحاب کہف کے نام سے دنیا جانتی ہے، تو ان جوانوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ انداز خطاب کیا ہے؟ نحن نقص علیک، اللہ فرماتا ہے ہم اے حبیب آپ کو قصہ بیان کرتے ہیں، آپ کو داستان سناتے ہیں، نباہم ان کی خبریں، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اہل حق کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور اہل حق کون ہے؟ انہم فتیہ، وہ نوجوان تھے۔ گویا کتنی وہ عظیم جوانی ہے، کتنی پاکیزہ جوانی ہے، کتنی عظمت والی جوانی ہے کہ جس کا تذکرہ خود خدا کر رہا ہے، اور تذکرہ بھی اس انداز میں کہ اس ذکر کو محبوب خدا سماعت کر رہے ہیں، اس ذکر کو قرآن میں محفوظ کیا۔ یعنی وہ جوان جو حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کے ظہور سے قبل ان کا دور گزرا، وہ ایک دقیانوس کا دور تھا، یعنی وہ جن کا تعلق عہد عیسوی کے ساتھ وہ گزرے، ان کا ذکر اللہ پاک نے رکھا، قرآن مجید میں محفوظ رکھا، اور اپنے حبیب کو وہ ذکر اللہ پاک سنا رہا۔ اس آیت کے اندر اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان جوانوں کی صفات کا ذکر کیا، وہ جوان جنہوں نے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی فیملیز کو چھوڑا، اور چھوڑ کر خلوت نشیں ہوئے۔ یعنی ایسی جوانی جس جوانی پر استقامت کا رنگ تھا، ایسی جوانی اس جوانی پر محبت الہی کا رنگ تھا، ایسی جوانی اس جوانی پر حق غالب تھا، اور باطل سے جو جوانی ٹکرا گئی تھی، تو وہ جو نوجوان تھے ان پر بڑے بڑے ظلم کیے گئے۔ دقیانوس نے اتنے ظلم ڈھائے تاکہ یہ جوان پلٹ آئیں اور اپنے راستے سے واپس آ جائیں، لیکن جوانوں نے کیا کہا کہ جان تو جا سکتی ہے مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے، حتیٰ کہ پھر وہ ایک غار میں آ کے انہوں نے پناہ لی۔ پھر جب غار میں آئے، ان جوانوں کی عظمت دیکھیے گا کہ پھر وہ غار مسکن بن گیا ان کا جوانوں کا۔ اب اس غار میں آئے تو اللہ نے اس غار کا بھی قرآن میں عنوان شامل کر دیا۔ پہلے صرف جوانوں کا ذکر تھا، کہا نہیں، جہاں انہوں نے ڈیرا لگایا اللہ نے اس کا مقام کا بھی ذکر شروع فرما دیا، اور اس کا ذکر بھی کیا، یعنی ان کے اس غار کا ذکر قرآن میں۔ پھر صرف ذکر نہیں کیا بلکہ جب وہ غار میں گئے، ان پہ ایک نیند طاری ہوئی، پھر 309 سال تک وہاں لیٹے رہے، آرام کرتے رہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ آرام کر رہے تھے پھر بھی اس غار کا عظمت، اس کا تذکرہ، اس کا مقام، اس کی شان کا ذکر کیا گیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ اس غار کی عظمت کا ذکر، اس کی برکات کا ذکر کر رہا ہے۔ سورج جو تھا اس غار سے گزرتا تھا تو جب موسم شدت کا ہوتا سورج اپنا رخ بدل لیتا تھا، یعنی اس غار کی تکریم، اس غار کی توقیر، اس غار کی عظمت، اس مقام کی شان اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ تو نوجوان جب اللہ کا ہو جائے تو قرآن پیغام دیتا ہے، جہاں وہ ڈیرا لگاتا ہے وہ ڈیرا بھی قرآن کے عنوان بن جاتا ہے، قرآن کے آیات کا عنوان بن جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ان جو جوانوں کی جو خصوصیات ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ وہ اہل حق تھے، جو نوجوان اس غار میں تھے وہ اہل ایمان تھے، وہ اہل ایقان تھے، وہ اہل عرفان تھے،
وہ اہل استقامت تھے، وہ اہل توحید تھے، وہ اہل ایثار تھے، اور وہ اہل کردار تھے۔ تمام خوبیاں ان کے اندر جمع تھی۔ جو جوانی اللہ کے لیے وقف ہو جائے، جو جوان خدا کا بن جائے، اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو بھی زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کی برکات کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مقام کو جہاں ان کے قدم لگ جائے، یا جہاں وہ مکین بن جائے، اس مقام کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے اس جوانیوں کے ذکر کیا، ان جوانوں کا ذکر کیا، تاکہ دنیا آتی رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اصحاب کہف کے جوانوں کو سلامی پیش ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء کرام ان کی جوانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کیا۔ جب آپ بت کدے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے بتوں کو پاش کرتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اور بت شکن بن کے وہاں جاتے ہیں۔ جب بتوں کو توڑا تو قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ بعد میں ان لوگوں نے دیکھا اپنے بتوں کا حال، اپنے جو معبودان باطل آتے ان کا حال دیکھا، انجام دیکھا، تو انہوں نے پھر پوچھا ایک دوسرے سے یہ کون کر سکتا ہے؟ اب ایک جوان کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، فتن، ایک نوجوان کے متعلق، یذکرہم، یقال لہ ابراہیم، جو ان کے حوالے سے باتیں کرتا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے ایسی جوانی جو استقامت سے بھرپور جوانی تھی، توحید کا رنگ غالب تھا، اللہ کی محبت کا رنگ غالب تھا، اور ایک جوان ہو کے پوری قوم پہ بھاری، ایک جوان ہو کے پورے کفر پہ غالب تھا، ایک جوان ہو کے پورے کفر پر لرزہ طاری کر رہا ہے۔ اس جوان کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس جوانی کا ذکر قرآن میں کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ آئیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور اس جوان کا تذکرہ سن کے جذبہ بیدار ہو، جوش پیدا ہو، جوانی کی حقیقت کو دیکھا جائے، جوانی کے اصل مقصد کو دیکھا جائے، اور یہ مقصدیت کا راستہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کو عطا کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسی جوانی ہے کہ جو اللہ کے لیے وقف ہو گئی، جو اللہ کی محبت کے لیے وقف ہو گئی، جو صدائے حق بلند کرنے کے لیے وقف ہو گئی، جو باطل سے ٹکرانے کے لیے وقف ہو گئی۔ ایسی جوانی جس جوانی کا نام سن کر کفر لرزتا تھا، کیسی کمال کی جوانی تھی۔ اللہ نے اس جوانی کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ پھر دیکھیے اگلی جوانی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی ہے۔ قرآن فرماتا ہے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، فلما بلغ معہ السعی، یعنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوان بیٹے سے پوچھا، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری اس کے بارے میں کیا فکر، کیا سوچ، کیا خیال ہے، کیا کہتا ہے۔ تو قربان جائیے اس جوان پر۔ اللہ نے اس جوانی کا جہاں ذکر کیا، وہاں اس جوان کے اوصاف کا ذکر کیا، وہاں اس جوان کے کردار کا ذکر کیا، وہاں اس جوان کی استقامت کا ذکر کیا، وہاں اس جوان کے مقام رضا کا ذکر کیا، وہاں اس جوان کی وفاداری کا ذکر کیا، وہاں اس جوان کے جذبہ ایثار کا ذکر کیا، وہاں اس جوان کی کمال تربیت کا ذکر کیا۔ اور اس جوان نے کیا کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اس جوان نے کہا کہ بابا ثابت قدم مجھے پائیں گے، یعنی ایسی جوانی جو اللہ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو جائے۔ اللہ پاک اس جوانی کا ذکر قیامت تک محفوظ کرتا ہے، اور پھر لوگ پڑھتے رہیں گے قرآن، اس جوانی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ پھر آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب دونوں فرما بردار، فلما اسلما، دو فرما بردار اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں،
فتلہ الجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو جبین کے بل لٹایا۔ جبین کے بل لٹانے کا مقصد کیا تھا؟ ادھر وہ جوان جو اپنے باپ کے ساتھ اطاعت کی جو ہے کمال کا اظہار کر رہا ہے، ادھر وہی جوان سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ کی رضا پر حاضر ہے، پریکٹیکلی خود کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ یعنی جبین لگانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دنیا کو خبر لگ جائے کہ میری جوانی جو ہے وہ اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میری سانسیں اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے۔ اللہ پاک نے اس جوان کو استقامت کے کمال پر کامیابی عطا فرمائی۔ وہ امتحان میں جوان کامیاب ہوا اور ایسی کامیابی ملی کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس جوان کی جوانی کا تذکرہ زندہ فرما دیا۔ آج دنیا ہر سال اس جوان کی یاد مناتی ہے، اس جوان کے اثار کو سلامی پیش کرتی ہے، اس جوان کی وفاؤں کو سلامی پیش کرتی ہے۔ وہ نوجوان بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر سال دنیا ان کی عظمتوں کو سلامی پیش کرتی ہے کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، اطاعت کا حق ادا کر دیا، اثار کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک ایک اور جوان کا ذکر، یہ جوانی کس کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی۔ یہ جوانی اتنی پاکیزہ، اتنی مصفہ، اتنی منزہ، اتنی مجلہ جوانی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید سورۃ یوسف میں فرماتا ہے، فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ اب یہ جب جوان، ان کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا لگتی ہے، یعنی وہ پیغمبر کی جوانی پہ حملہ کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس جوانی کو اتنا پاکیزہ بنایا ہوا تھا، اتنا مصفہ اس جوانی کو بنایا ہوا تھا کہ زلیخا پیچھے پیچھے اور حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس پاکیزہ جوانی کا اظہار، اس کی عظمت کا ذکر کیسے کروایا؟ قربان جائیے، اگر باکردار جوانی ہو اور جوانی اتنی منزہ ہو، اتنی پاکیزہ ہو، تو اس کی پاکیزگی کے لیے اظہار بھی قدرت کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں۔ اس کی پاکیزگی کا اظہار، اس کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 7 کمروں سے نکلے تو پھر زلیخا نے تہمت لگا دی، بات کر دی، عزیز مصر نے بھی سامنے دیکھا۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ اس پاکیزہ جوانی کی عظمت کے لیے کون بولتا ہے، کون کلام کرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اس جوانی کی عظمت کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی پاک دامنی کے لیے پھر ایک بچے نے کلام کیا۔ قیامت تک کے لیے وہ کلام قرآن میں محفوظ ہو گیا، اور اس بچے نے اپنی زبان سے ہی اس بات کا اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام کی جوانی پاکیزہ ہے، یوسف علیہ السلام کی جوانی مصفہ ہے، یوسف علیہ السلام کی جوانی اجلی ہے، یوسف علیہ السلام کی جو جوانی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پہرے ہیں۔ ایسی جوانی ہے جو اللہ کی محبت میں ڈھلی ہوئی ہے، جو دنیا کی محبتوں سے دور ہے، دنیا کی خواہشات سے دور ہے۔ ایسی جوانی اللہ پاک نے اس جوانی کا ذکر بھی قرآن میں شامل فرما دیا۔ پھر دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی جوانی کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ اور وہ جوانی کیا ہے جی؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جاتے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے جہاں لوگ پانی بھر رہے ہیں، 2 نوجوان لڑکیاں وہ بھی کنویں کے قریب کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قریب آئے، دیکھا کہ کسی پاکیزہ گھرانے کی لگتی ہیں۔ آپ نے آ کے ان سے پوچھا ابھی تمہاری کیا مجبوری ہے کہ تم ان مردوں کے ہجوم کے اندر تم یہاں پانی بھرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے بزرگ بابا بزرگ ہیں، بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، ہم تو باپ کی نوکری کر رہے ہیں، ہم تو بابا کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کو پانی بھر کے دیا۔ اب وہ جاتی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ آپ نے پوچھا بیٹے جلدی آ گئے ہو؟ اب انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا، کہا کہ بابا آج ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، تو ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے،
اب قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جوانی کا تذکرہ تعارف یوں کروایا، القوی الامین، وہ جوان قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، فزیکلی بھی طاقتور ہے۔ امانت دار کیا ہے کہ بابا جان اتنی دیر وہ ہمارے پاس کھڑا رہا، کلام کرتا رہا، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں۔ اس کی نگاہ میں حیا ہے، اس کی نگاہ میں پاکیزگی ہے، اس کی گفتار میں پاکیزگی ہے، اس کا کردار پاکیزہ ہے۔ وہ بیٹیاں آ کے گواہی دے رہی ہیں بابا، وہ پاکیزہ نوجوان، عظمت والا، اچھے خاندان والا، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات، آپ کے اوصاف جمیلہ سنے تو فوراً فیصلہ کر دیا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس جوان سے کر رہا ہوں۔ یعنی آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، کس بنیاد پہ؟ کیا کوئی مال و دولت تو نہیں دیکھا تھا، یا کوئی ظاہری بڑی عظمت اور بڑی شان و شوکت تو نہیں دیکھی تھی، ایک ہی چیز دیکھی کہ جوانی پاکیزہ ہے، باکردار نوجوان ہے، سیرت والا نوجوان ہے۔ تو جوانی پاکیزہ جب ہو تو قرآن کا عنوان بن جاتی ہے، کلام الہی کا عنوان بن جاتی ہے۔ اور پھر یہی موسیٰ علیہ السلام، ان کے تذکار میں حضرت خضر علیہ السلام کے جب ساتھ ملاقات ان کی ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے، فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یعنی یہ حضرت خضر کو ملنے جاتے ہیں تو ساتھ ایک جوان کو لیا۔ وہ جوان کون تھے؟ یوشع بن نون۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیاروں کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے ایک بندے کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، اللہ کے بندے کی طرف سفر کرنے لگے، ساتھ ایک جوان کو لیا۔ اور یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، جوانوں کو اللہ والوں کی طرف لے کے جانا، جوانوں کو اللہ والوں کی صحبت میں لے کے جانا، جوانوں کو اللہ والوں کی زیارت کے لیے لے کے جانا، یہ پیغمبر کی سنت ہے، سنت کلیم اللہ۔ آپ نے یوشع بن نون کو کہا چلو جوان، چلتے ہیں اللہ والے کو جا کے ملتے ہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی زیارت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کلام ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے سارا منظر بیان کیا۔ کہنے کا مقصد یہ، اگر کوئی جوان اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی فکر قرآنی ہے، اس کے پیچھے بھی پیغام قرآنی ہے۔ اور آخر پہ ہم اس مقدس جوانی کا ذکر کریں گے، اس عظمت والی جوانی کا ذکر کریں گے، جو جوانی، اس جوانی کو جوانی محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ایسی جوانی جس کی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوئی، امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ، اور یہ وہ جوانی ہے۔ غور کرنا ہے، اللہ نے پیغمبروں کی جوانیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی جوانی کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی جوانی کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی جوانی کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی جوانی کی، تو اللہ رب العزت نے پھر ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن فرماتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے 40 سال جب گزارے، 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار فرمایا، تو کفار مکہ نے کہا جی ہمیں دلیل چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے، دلیل مانگ رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو، جس کی بات کر رہے اس کی دلیل دو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حضور عرض کیا میرے مالک یہ دلیل مانگتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے دلیل کے طور پر کیا حکم دیا؟ فرمایا حبیب اگر یہ دلیل چاہتے ہیں نا، وہ ایسا کر، جو آپ کا وقت گزرا ہے نا ان کے اندر، آپ کی جوانی گزری ہے، جوانی کا ایک ایک دن ان کے اندر گزرا ہے، آپ کی پاکیزہ جوانی، پاکیزہ کردار، پاکیزہ سیرت جو ان کے اندر گزری ہے، جو لمحات گزرے ہیں، شب و روز جو گزرے ہیں، آپ کے نشست، آپ کی برخاست، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، گفتار، کردار، سب کچھ جو معاملات آپ کی ان کے اندر گزرے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، آقا علیہ السلام نے اپنی اس پاکیزہ جوانی کو دلیل توحید کے طور پر پیش کر دیا۔ ایسی جوانی جو دلیل کے طور پر پیش کر دی جائے، آقا علیہ السلام نے وہ 40 سال پیش کر دیے، اپنی مقدس جوانی دلیل کے طور پر پیش کر دی۔ تو جس پاک نبی کی جوانی دلیل توحید بن جائے، اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی جوانی دیکھی ہے،
کفار نے دیکھی تھی، دشمنوں نے دیکھی تھی، لیکن جرت نہیں کسی کے اندر ہوئی کہ انگلی اٹھا کے بات کر سکے۔ ایسی مقدس، ایسی منزہ، ایسی مصفہ جوانی جس کی تعریف غیر بھی کرے، دشمن بھی کرے کہ ایسا صادق جوان ہم نے نہیں دیکھا، ایسا امین جوان ہم نے نہیں دیکھا۔ تو جو غیر جس کی جوانی کی عظمتوں کی تعریف کرے، اور پھر اللہ رب العزت قرآن کے اندر جس پاکیزہ ہستی کی جوانی کو دلیل بنا کے پیش کرے، اس جوانی کو جوانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ قرآنی پیغام ہے۔ آج کا نوجوان اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جوانی کو صراط مستقیم پہ لاؤں، تو قرآنی آیات کے جھرمٹ میں ان جوانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آؤ دیکھیں ان جوانیوں کو، آؤ پڑھیں اصحاب کہف کی جوانی کو، آؤ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو، آؤ پڑھیں اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کو، آؤ پڑھیں یوسف علیہ السلام کی جوانی کو، آؤ پڑھیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کو، اور سب سے بڑھ کر ہم پڑھتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو۔ آپ کی جوانی کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر بطور عظمت پیش کیا ہے، بطور دلیل پیش کیا ہے۔ تو جس کی جوانی برہان بن جائے تو اس جوان ہستی کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری جوانیوں کو، ان پاکیزہ جوانیوں کی خیرات نصیب فرمائے، ان پاکیزہ جوانیوں کے برکات اللہ ہماری جوانیوں کو عطا فرمائے، ہماری جوانیوں پر ان جوانیوں کے نور کا رنگ اللہ عطا فرمائے، ان کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔